پھر علامہ طباطبائی سے پوچھا کہ آقا امام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ آقا نے جواب دیا امام خود بیان کرتے تم اچھے بن جاؤ ہم خود تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے بن جائیں, ہمارا کردار ہمارا اخلاق اس کمال پہ ہو کہ جب امام ہماری طرف دیکھے تو مسکرائیں, فخر کرے, دعائیں دیں. دنیا کیا کہہ رہی اس کی فکر ہمیں نہیں کرنا ہے. امام نے ہم سے کیا کہا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. امام جہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں موجود رہیں, یہ کمال زندگی ہے. امام نے جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں نہیں پہنچنا, یہ ہماری زندگی کا کمال ہے. نماز کے حوالے سے امام کی یہ حدیث اکثر ہم اور آپ سنتے ہیں کہ امام نے بیان کیا ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبک النجوم, ملعون ملعون من اخر الغداۃ الى ان تنقضی النجوم. ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز فجر اتنی دیر سے پڑھتا ہے کہ آسمان کے ستارے ڈوب جاتے ہیں. ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز مغرب اتنی دیر سے پڑھتا ہے کہ آسمان پہ ستارے نمودار ہو جاتے ہیں. ہم خود فیصلہ کریں ہمارا نام کس لسٹ میں ہونا چاہیے. کیا امام کی اس حدیث پہ ہم عمل نہیں کر سکتے؟ بڑے دعوے کرتے ہیں امام آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. پہلے اپنی تربیت کریں عزیزوں. اللہ. اسی حوالے سے ایک واقعہ ملاقات با امام نامی کتاب میں ملا حبیب بیان کرتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ میں روزانہ نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جاگ جاتا تھا, مسجد میں جا کر نماز شب پڑھتا تھا. نماز شب کے تمام ہونے کے بعد مسجد کی چھت پہ جا کر نافلہ صبح پڑھتا تھا, دعائیں پڑھ کے پھر اذان کے وقت نیچے آتا تھا, اذان دیتا تھا, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا. ایک رات جب میں اٹھا تو چاروں طرف گھٹاٹوپ اندھیرا تھا, ہر طرف ہوا چل رہی تھی, تیز ہوا چل رہی تھی. میں گھر سے نکلا, مسجد کے قریب آیا, میں نے کیا دیکھا دروازہ کھلا ہے مسجد کا, چاروں طرف روشنی پھیلی ہے. میں نے گمان کیا کہ شاید مسجد کے خادم سے بھول ہوئی ہے, اس نے دروازہ بند کرنا فراموش کر دیا ہے اور روشنی بھی اس نے خاموش نہیں کی. جب میں داخل مسجد ہوا میں نے کیا دیکھا کہ سید ایرانی ہے کہ جو محراب مسجد میں لباس عالمانہ پہن کر نماز انجام دے رہے ہیں, عبادت انجام دے رہے ہیں, اور ان کے چہرے سے ایسا نور ساطع تھا کہ آج تک زندگی میں نے پہلے کبھی ایسی روشنی نہیں دیکھی. میں ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی نماز تمام ہو تو میں پوچھوں آپ کون ہیں. اس کے بعد جب نماز تمام ہوئی تو وہ سید میری طرف مخاطب ہوئے, میرا نام لے کر پکار اور کہا کہ جاؤ اپنے عالم دین سید محمد قمی کو بلا لاؤ. میں اپنے عالم دین مسجد میں جو نماز پڑھاتے تھے امام جماعت, میں ان کے گھر گیا, میں نے دق الباب کیا. عالم دین نے دروازہ کھولا, وہ مسجد کی طرف آ ہی رہے تھے. میں نے کہا کہ ایک سید جلیل مسجد میں آئے ہوئے ہیں, ان کے چہرے سے ایسی روشنی پھیل رہی ہے, ایسی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ ویسی روشنی میں نے آج تک نہیں دیکھی. انہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کو بلایا ہے. تو اس عالم دین سید محمد قمی نے کہا کہ کیا تم نے انہیں نہیں پہچانا؟ کہا کہ نہیں, میں نے آج سے پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھا. ملا حبیب کہتے ہیں کہ میں عالم دین کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں, میں نے سید محمد قمی کو کیا دیکھا کہ سید جلیل کی خدمت میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گئے اور ان کی خدمت میں زان و ادب طے کر کے ان سے گفتگو کرنا شروع کی. میں دیکھ ہی رہا تھا یہ سارے منظر. اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ سید جلیل اٹھے اور مسجد سے باہر نکل گئے. وہ جب چلے گئے تو میں نے اپنے عالم دین سے پوچھا کہ سید آخر یہ کون تھے کہ جن کے چہرے سے اتنی روشنی پھیلی ہوئی تھی, اتنا نور ساطع ہو رہا تھا؟ تو سید محمد قمی نے کہا کہ ملا حبیب واقعی تم انہیں نہیں پہچانتے, یہ ہمارے وقت کے امام تھے. ملا حبیب کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ میں اٹھا اور مسجد کے دروازے سے باہر نکلا, لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آیا, چاروں طرف اندھیرا تھا. اللہ اکبر. ملا حبیب کہتے ہیں کہ امام اور سید محمد قمی کے درمیان جو گفتگو ہوئی میں نے اتنا تو نہیں سنا, لیکن ایک جملہ میں نے سنا کہ امام نے بیان کیا کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ انجام دیا کرو, نماز فجر پابندی سے انجام دیا کرو.